ٹھاک الحمدللہ۔ ہاں جی محترم، وہ میں نے کہا کہ چلو پرسنل میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ جی جی ہاں جی، وہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی آپ کی، تو وفات کے بعد تقریباً 2.5-3 دن کے بعد آپ کو قبر مبارک میں دفن کیا گیا۔ تھوڑی واضح بولیں کہ کہنے کا مسئلہ ہے، تھوڑا کھل کے واضح بولیں، آواز نہیں صحیح آ رہی۔ اچھا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3 دن کے بعد دفن کیا گیا نا قبر مبارک میں۔ جی تو ان 3 دنوں میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ 3 دنوں میں وہ آپ میت تھے یا زندہ تھے؟ دیکھیں بیان بات یہ ہے کہ موت کا ہم کوئی منکر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی؟ نہیں، موت کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے نا، موت تو سب مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی، موت واقع ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف جو ہے دوبارہ روح کا تعلق جڑ گیا، اور وہ روح کا تعلق اتنا شدید ہے کہ وہ یعنی کہ عام جو میت ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ محترم، میں نے یہ کہا ہے کہ 3 دن جب دفن نہیں کیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک میت تھا یا زندہ تھا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ اچھا، یعنی کہ روح ادھر سے نکلی پھر فوراً دوبارہ تعلق جڑ گیا؟ یہ روح نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ دوبارہ روح کا تعلق وہ اس کا اتصال ہو گیا۔ اچھا، تو آپ جس طرح وہ 3 دن میں زمین کے اوپر موجود تھے اسی طرح قبر میں مانتے ہیں یا کوئی فرق بھی ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے تھوڑی وضاحت بالکل واضح بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ادھر روح مبارک نکلی، فوراً تعلق جوڑ گیا اور رسول اللہ زندہ ہو گئے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ لیکن وہ ایک منٹ میں محترم بات تو سنیں نا، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ روح نکلی اور فوراً تعلق جڑ گیا، رسول اللہ زندہ ہو گئے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل اس طرح۔ اچھا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان 3 دنوں کے اندر جیسے رسول اللہ تھے قبر کے اندر ویسے ہی ہیں یا کوئی فرق پیدا ہو گیا تھا قبر میں جانے کے بعد؟ دیکھیں بھائی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قائل ہیں، اب وہ کیا کیفیت ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ نہیں، دیکھو نا، کیفیت تو صحابہ کے سامنے، دیکھو محترم، کیفیت صحابہ کے سامنے تھی ساری۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زندگی تو میں بھی کہتا ہوں کہ ادھر موت آئی ادھر حیات برزخی شروع ہو گئی، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں۔ ادھر موت آئی اور ادھر حیات برزخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی۔ آپ بھی یہی برزخی کی ہوتی کیا ہے؟ مجھے تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں کہ کسے کہتے ہیں حیات برزخی؟ میری بات سنیں، میں لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نے آپ کو وائس بھی کی، شاید آپ نے میری وائس سنی ہوگی، میں ہوں مسئلے کو حل کرنے والا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حیات ادھر موت آئی، ادھر آپ نے خود کہا نا کہ حضور زندہ ہو گئے، ان کو حیات برزخی مل چکی، یا کوئی اور ملی تھی؟ اگر برزخی نہیں ہے تو کوئی اور ملی ہے تو وہ بتا دیں۔ برزخی زندگی ہاں، برزخی ملی ہے، تو پھر اس پر کیا بحث کیا کرنی ہے کہ برزخی کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتی ہے؟ اس کو چھوڑیں، برزخی زندگی مل گئی نا، برزخی زندگی تو آپ زندگی کے بھی منکر ہیں، برزخی مجھے چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اے اللہ کے بندو، یہ فتوے بازی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر موت آئی ادھر رسول اللہ کی حیات برزخی شروع ہو گئی، یہی بات ہے نا جی؟ اور لمبی چوڑی تو اس میں بات نہیں ہے۔ دیکھو عدنان صاحب، میں پتہ کہ میں درد دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم جنازے پہ بیٹھا ہوں، میں درد دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں جھگڑے والی بات ہی نہیں کر رہا، نہ مناظرے والی بات کر رہا ہوں، میں صرف 2 ٹوک بات کر رہا ہوں۔ ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی، ادھر رسول اللہ کی حیات برزخی شروع ہو گئی، آپ یہی کہہ رہے تھے نا 2 منٹ پہلے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جیسی حیات برزخی اس وقت شروع ہوئی تھی قیامت تک ویسی ہی رہے گی، میں اسی کو مانتا ہوں، بات ختم۔ اس میں کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ دیکھیں اب عام انسان فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی بھی
محترم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سوال کے جواب میں دیکھو نا آپ بات کر رہے تھے رسول اللہ کی حیات کی کر رہے تھے نا. آپ میری بات سنیں, آپ کو ایک منٹ میری بات سنیں. آپ کو بار بار سعیدی صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے زندگی کی طرح ہے برزخی زندگی, لیکن دنیاوی زندگی کی طرح ہیں, ہم اس کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا یار. آپ جس کے بھی قائل ہو, میں اس میں اختلاف نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا برزخی زندگی ہے لیکن دنیاوی زندگی کی طرح برزخی ہے. جیسے دنیاوی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق پیش کیا جاتا تھا, رزق تناول فرماتے تھے. محترم میں وہی بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں میتوں سے کئی گنا ہماری سوچ سے بھی وہی تو محترم میں اسی بات کا قائل ہوں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ادھر فوراً حیات برزخی شروع ہو گئی. جیسے آپ نے پہلے کہا اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک ویسی حیات رہے گی. بات ختم. میں اسی کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کون سی بات ختم, تو پھر کیوں نہیں وہ تو بھائی بات ٹھیک ہے, ہمیں بھی تھوڑی وضاحت سمجھائے نا. پھر کیوں اس میں اتنی بڑے شدید اختلاف کس وجہ سے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سے وہ بھائی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے جو ہے نا آپ نے پتہ نہیں شاید میسج کیا, انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں, ٹھیک ہے. جب حیات برزخی ہے, ٹھیک ہے, زندگی ہے, حیات کسے کہتے ہیں زندگی کو, تو انہوں نے کہا مردہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں. محترم میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. سعیدی صاحب سے آپ جو مرضی کہتے رہیں, میں جو بات آپ سے درد دل سے کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے عبد الواحد قریشی صاحب کا, میں گروپ کے اندر بھی اعلان کر دیتا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, میں اسی طرح گروپ کے اندر اعلان کروں گا. عبد الواحد قریشی صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا تھا, وہ جواب دے رہے تھے منظور مینگل صاحب کو. منظور مینگل صاحب نے کہا کہ حیاتی ان کو مخاطب کر کے کہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر رہے, وہ تو میت تھے, تو 3 دن کے بھی آپ بھی حیاتی بن گئے. تو آگے سے عبد الواحد قریشی صاحب نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہم کیسے 3 دن کے مماتی بن گئے, ہم تو رسول اللہ کو میت ان 3 دنوں میں سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور آگے انہوں نے جو الفاظ بولے تھے وہ الفاظ میں ان کے بالکل ہو بہو الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی, ادھر عالم برزخ اور عالم قبر کے حالات رسول اللہ کے شروع ہو گئے, عالم آخرت کے احوال شروع ہو گئے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی میت ہے جب وہ مرتا ہے, اس کی میت دفن کی جائے نہ کی جائے, گھر میں پڑی ہو, وہ عالم قبر, عالم آخرت اور عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے. یہ عبد الواحد قریشی صاحب نے کہا, میرے پاس کلپ موجود ہے. اور میں تو اس بات پہ بڑا حیران تھا کہ پھر جھگڑا کس بات کا ہے. جھگڑا تو ہے ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں یہ جھگڑا پڑا ہوا کیوں ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ ادھر بندہ مرتا ہے, اس کے عالم برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں, چاہے اس کی میت ہمارے سامنے پڑی ہو, چاہے اس کی میت کو دفن کریں نہ کریں, گھر کے اندر 5 دن رکھیں, 10 دن رکھیں, مہینہ رکھیں, برفیں لگا کے گھر میں رکھ دیں, سامنے پڑی رہے, اس کے عالم قبر کے احوال شروع ہوئے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں شروع ہے, یہی تو اس کے تو کوئی بھی انکار ہی نہیں ہے. ہاں, تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بات اگر حیات النبی کی ہے, اگر بات حیات النبی کی ہے جس کو آپ گروپ کے اندر چلا رہے تھے اور جس پر زیادہ بحث مباحثہ, میں تو آج تک حیات النبی پہ ہی سنتا آیا ہوں, حیات الاموات پہ تو کوئی کرتا نہیں ہے. بلکہ ہمارے اشاعت و توحید کی طرف سے یہ بار بار اصرار کیا جاتا تھا کہ آپ ابو جہل کے حیات کے قائل ہو, جیسے ابھی سعیدی صاحب کہہ رہے تھے, اور نام صرف حیات النبی کا لیتے ہو. تو میں نے کہا چلو حیات النبی کی مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر وفات ہوئی, ادھر عالم برزخ کے احوال شروع ہو گئے, رسول اللہ کے حیات برزخی شروع ہو گئی. تو اس دن سے لے کے آج تک ویسے ہی رسول اللہ ہیں اور قیامت تک ویسے ہی رہیں. بات ختم. نہیں تو پھر اختلاف کس وجہ سے؟ اختلاف پیٹ کا. آپ کی جو ساتھی ہے نا, میری بات سنیں, وہ صاف طور پر واضح طور پر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی قبر میں زندہ ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں صرف قبر کی تو بات ہی نہیں محترم، صرف میری بات سنیں، قبر کی تو بات ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، او میرے محترم قبر کی بات نہیں ہے، تو مردہ تو جو ہوتا ہے وہ تو بالکل یہ نہیں کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، وہ تو بے جان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کی طرف روح لوٹتی ہی نہیں ہے۔ میں میری بات سنیں نا، میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہتا ہے نا، روح نہ لوٹنے والی بات تو قرآن کی ہے جی۔ کون سی مثلا کوئی آیت پڑھ کے سنائے کہ جہاں پر میری بات پہلے سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اشاعتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر کے اندر زندہ نہیں ہے، بات محترم قبر کی نہیں ہے، بات صرف قبر کی ہے ہی نہیں، اگر صرف قبر کی بات ہوتی تو پھر تو ہم قبر کی بات کرتے، بات تو قبر میں دفن ہونے سے پہلے کی بھی ہے، 3 دن جو رسول اللہ باہر موجود رہے ہیں، ان 3 دنوں کو بھی بیچ میں گننا ہے نا، میری بات سنیں، ان 3 دنوں کو بھی ساتھ میں ملانا ہے، بات قبر کی نہیں ہے، وہ قبر کی زیادہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ قبر کی زندگی پر نہیں کوئی، میری بات سنیں، قبر کی بات نہیں ہے، قبر سے پہلے 3 دنوں کی بھی بات ہے، آپ کو کس نے کہا صرف قبر کی بات ہے؟ بات ہے ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، بات ہے، لیکن جو زیادہ اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے، آپ کسی اشاعتی سے پوچھ لیں، کسی اشاعتی سے پوچھ لیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا زیادہ اختلاف قبر پر ہے۔ صاحب سے آپ تو ہی سمجھتے ہیں نا کہ مولانا منظور مہنگا صاحب کے نام سے آپ مولانا لگائیں، لیکن میں مولانا خضر حیات صاحب کے ساتھ میری تقریباً میں اور میرے والد صاحب اور جس سے میں نے حفظ کیا تھا وہ استاد اور ہم 3-4 آدمی گئے تھے مولانا خضر حیات صاحب کے پاس، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، سردیوں کی راتیں تھی، مجھے یاد ہے کہ 12-1 بجے ہم اٹھے تھے، ہم نے ان سے جو ہے نا براہ راست ہم سب نے ملاقات کر کے جو ہے نا ان سے اس موضوع پہ بحث کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ قائل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر میں زندہ نہیں مانتے، یہ ان کے صاف محترم آپ نے پہلے میری بات سنیں نا محترم، آپ نے پہلے کہا ہے سعیدی صاحب کا حوالہ دے کے کہ میری بات تو سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے نا کہیں اور ہے، ٹھیک ہے، ہم عالم برزخ کی قبر مانتے ہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے محترم عالم برزخ میں ان مماتیوں میں سے نہیں ہوں، نہ ان حیاتیوں سے میں بات کرتا ہوں کہ جو ان باتوں میں عوام کو الجھا کے رکھتے ہیں، میں 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں، میں 2 ٹوک بات کر، جھگڑا ختم ہوگا، جھگڑا محترم جھگڑا ہی کوئی نہیں، رسول اللہ کی روح مبارک نکلی، رسول اللہ کی حیات برزخی شروع ہو گئی، اس دن سے لے کے آج تک رسول اللہ، میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر رسول، اس سوال یہ بنتا ہی نہیں نا، یہ سوال صرف بات کو طول دینے والا ہے، بات کو الجھانے والا ہے، میں نے شروع سے آپ سے کہا تھا، نہیں کیا ہوتی ہے محترم، میں جب ایک بندہ دیکھو نا، دیکھو اگر بات کو جھگڑے کو ختم کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس میری بات سنیں، سارا مسئلہ حل ہے، مسئلہ سارا حل ہے، میری بات سنیں نا، رسول اللہ کی روح مبارک نکلی، وفات ہوئی، وفات ہوتے ہی آپ کی زندگی شروع ہو گئی نا، کوئی بھی زندگی آپ مان لیں، اس میں برزخ کا چکر بھی نہ ڈالیں، آپ حیات مان لیں کہ رسول اللہ کی حیات شروع ہو گئی، آپ برزخ کو بھی چھوڑ دیں، محترم میری بات سنیں، آپ برزخ کو بھی چھوڑ دیں، میں جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں، میں جھگڑوں میں پڑنے والا نہیں ہوں، آپ برزخ کو بھی، آپ میری بات سنیں، آپ برزخ کو بھی چھوڑیں، آپ دنیا کی طرح کو بھی چھوڑیں، سب باتوں کو چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات ہوتے ہی حیات شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، وفات ہوتے ہی رسول اللہ کی دوسری حیات شروع ہو گئی، اس دن سے لے کے آج تک ویسے ہی حیات چل رہی ہے، قیامت تک ویسے ہی چلے گی، بات ختم، اس میں کون سا جھگڑا ہے، کون سا اختلاف ہے، ایک بندہ ایک بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جس طرح کی حیات شروع ہوئی آج تک ویسے ہی ہے، قیامت تک ویسے رہے گی، اس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، کیا جھگڑا ہے اس میں، مجھے بتائیں، بس بات ختم ہوگی، میں گروپ کے اندر اعلان کر دیتا ہوں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں نہیں کر رہا جی، آپ اپنی سنیں بس، پھر اپنی سناتے رہے، میں جو خاموش ہو جاتے سنا دیں آپ، پھر نہیں میں اپنی نہیں سنا رہا نا، میں نے آپ کی بھی سنی ہے، آپ نے مجھے خضر حیات صاحب کا حوالہ دیا، میں نے وہ بھی سنا، آپ نے سعیدی صاحب کا دیا، میں نے وہ بھی سنا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ خضر حیات صاحب کو چھوڑیں، سعیدی صاحب کو چھوڑیں، سب کو چھوڑیں،
جب ایک بندہ آپ کے سامنے اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حیات شروع ہو گئی ہے، اب اس میں جھگڑا کیا ہے، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیسی حیات ہے اور کیسی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے؟ جیسی تھی آج تک ویسی ہی ہے اور قیامت تک ویسے رہے گی، بات ختم۔ یہ اب بات آپ کلیئر ہوگی میری، آپ سنیں گے؟ میں تو پہلے بھی سن رہا ہوں، آپ کی باری میں آپ کی سن رہا ہوں۔ چلو اب آپ خاموش رہے، میری سنیں۔ اچھا حضرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسی زندگی ان کی شروع ہوئی تھی تو ویسی زندگی ابھی تک ہے، قیامت تک رہے گی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کا یہ موقف ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بھی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ قبر مبارک میں جو دنیاوی قبر ہے اس میں وہ زندگی ہے نا، اس کے آپ اس کے قائل ہیں؟ میں تو قبر میں جا کے دیکھ نہیں رہا قبر میں ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، میں تو قبر میں دیکھ کے نہیں آیا۔ فرق نہیں ہے نا، فرق کیوں ہے؟ جب رسول اللہ قبر سے باہر تھے 3 دن تو کو صحابہ کے سامنے نہیں تھے، صحابہ کے سامنے نہیں تھے، اور وہ سارا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جی نہیں، حدیث کے انکار کو ہو سکتا ہے، منکر آپ قبر کی طرف جاتے ہیں، آپ قبر کی طرف جاتے ہیں، قبر میں زندہ ہیں، ان کو رزق پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی کہ کون سی قبر؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے 3 دن میں رسول اللہ نے نمازیں پڑھی اور کھانا کھایا، اسی طرح قبر میں بھی ہیں۔ اور سنائیں بات ٹھیک ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جیسے بھی، ہاں جیسے مدینہ میں پڑھی، ہاں جیسے ان 3 دنوں میں تھے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح اس قبر میں بھی زندہ ہیں، جیسے بھی ہے، جیسے میری بات سنیں، جیسے رسول اللہ ان 3 دنوں کے اندر تھے، جیسے ان 3 دنوں کے اندر تھے ویسے آج تک ہیں، ویسے قیامت تک رہیں گے۔ جی 3 دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی، اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل حیات تھی، ٹھیک ہے، تو بس قبر میں وہی حیات تھی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ نے اٹھ کر اس جسم مبارک سے نماز نہیں پڑھی۔ کون سے جسم مبارک سے؟ جسم انصری کے ساتھ 3 دنوں میں۔ اچھا، جیسے انصری کے ساتھ نہیں پڑھی، کون سے جسم کے ساتھ پڑھی پھر آپ بتا دیں؟ وہ تو آپ بتائیں گے نا محترم، ان کو رزق پیش کیا جاتا ہے، تو وہ قبر میں صرف پیش کیا جاتا ہے، وہ تو آپ پیش کریں گے نا، آپ شک دور کریں نا، آپ سمجھائیں نا، آپ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ میرے محترم میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس جسم انصری کے ساتھ رسول اللہ نے نہ تناول فرمایا ان 3 دنوں میں، نہ اس جسم انصری کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھی، نہ اس جسم انصری کے ساتھ بول کر نہ کوئی ہدایت کی صحابہ کو۔ میری بات سنیں نا محترم، میری بات سنیں، اب وہ کس جسم سے انہوں نے تناول فرمایا، کیونکہ یہ آپ بتائیں گے نا کس جسم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، یہ تو آپ بتائیں گے۔ اگر آپ کہیں اسی جسم انصری کے ساتھ پڑھی تو اس پر صحابہ سے کوئی قول پیش کر دو کہ رسول اللہ نے ان 3 دنوں میں اٹھ کر نماز پڑھی یا ہمیں پڑھائی۔ تھوڑی سی بات پوچھنے کی بات، میری بات سن لیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم عطر ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی جسم تھا، اس جسم سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ جسم نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے بالکل اور عرفہ جسم ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے اور ابھی تک ہے۔ جی بالکل، یہ اتنا مقدس اور پاکیزہ جسم تھا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم کے ساتھ، جسم انصری کے ساتھ اب اگر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا رزق دیا جاتا ہے تو یہ جسم نہیں ہے، یہی آپ کا ہے نا اعتراض؟ میں یہ اعتراض نہیں کر رہا، آپ میری بات شاید سمجھے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، تو کس جسم کے ساتھ؟ میں یہ اعتراض، آپ ابھی تک میرے خیال میں تقریباً ہماری 20 منٹ بات ہو گئی ہے، آپ ابھی تک میری بات سمجھے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبر کے، میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے قبر کے اندر اس جسم کے، آپ بار بار قبر کی طرف جاتے ہیں، قبر سے پہلے بھی ذرا آ جائیں نا، جو صحابہ کے قبر تو چھپ گئی، قبر تو چھپی ہوئی چیز ہے نا، آپ چھپی ہوئی چیز کی طرف جاتے ہو، جو سامنے موجود ہے اس کی طرف نہیں آتے۔
بالکل اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، میں کہہ رہا ہوں اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ محترم میں ایک بات ختم کرتا ہوں، کیسے نماز پڑھ رہے تھے، میری بات سنیں، دیکھیں کیسے نماز پڑھ رہے تھے، انبیاء کی نماز کے کیا طریقہ ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ میری بات تو سنیں، محترم بات سنیں، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، کیسے کھا رہے تھے اس کیفیت کو اس کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، میری بات سنیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں، جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق پیش کیا جاتا رہا ہے اور قیامت تک کیا جاتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، ہم تو حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے خیالی پلاؤ پہ نہیں جاتے بھائی۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، اور ان 3 دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی تھے۔ آپ اچھا 3 دنوں میں رسول اللہ نے اس جسم انصری کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا جسم انصری کے ساتھ، اسی کے ساتھ جب زندہ ہے۔ اچھا صحابہ کو بھی پڑھائی، صحابہ کو بھی پڑھائی؟ یار آپ پھر وہ جاتے ہیں نا، جاتا نہیں ہوں نا محترم، کچھ تو بتائیں نا، یہ بات گول مول کیوں کرتے ہیں؟ میرا موقف کلیئر ہے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میرا موقف جیسے ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آپ یہ نماز ظاہری نماز مراد لے رہے ہیں، دیکھیں وہ نماز کس طرح کی ہے، کون سی نماز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سنیں، یعنی کہ آج تک آپ اسی طرح رسول اللہ کا جسم قبر مبارک میں مانتے ہیں جس طرح یہ جسم انصری ہمیں نظر آ رہا تھا، اس کی کیفیت کچھ اور تھی پڑھنے کی، یہ قبر میں جا کے کچھ اور آپ خیال کرتے ہیں؟ زندگی کے قائل ہیں نہیں، وہ تو یہ بات اگر آپ تسلیم کرتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا نا، یہ بات تو آپ نے تسلیم ہی نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے رسول اللہ زمین کے اوپر 3 دن تک رہے ویسے ہی قبر کے اندر موجود ہیں آج تک، یہ کوئی فرق پیدا ہوا ہے؟ اچھا 3 دن میں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رزق جو ہے نا وہ نہیں پیش کیا جا رہا تھا 3 دن؟ محترم میں ضروری نہیں کہ وہ کیفیت یعنی کہ ہم جیسے ظاہری طور پر کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہی تو سارا مسئلہ خراب میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا، میں ظاہری کی بات نہیں اور باطنی کی بات نہیں کر رہا، میں ظاہری اور باطنی کی بات محترم کر ہی نہیں رہا، میں ظاہری اور باطنی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے اندر اس جسم انصری کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اور میرا موقف سن لینا غور سے، اس جسم انصری کے ساتھ میرا موقف سنیں، حضرت میرا موقف تو سن لینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے اندر ہلو بس پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، یہی خدا میں نے بیان کر دیا۔ نہیں میرا موقف تو سن لیں محترم، میرا موقف تو سن لیں۔ آپ 20 منٹ میں آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ میرا محترم بات تو سنیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو 20 منٹ میں آپ کہتے ہیں 20 منٹ ہو گئے، آپ کہتے ہیں خضر یاس صاحب کے پاس ہم رات 12 بجے تک بیٹھے تھے، میرے ساتھ 20 منٹ پر آپ کہتے ہیں 20 منٹ ہو گئے، وہ 12 بجے تک کیسے بیٹھے رہے آپ؟ اب آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، لیکن جو ہے وہ آپ غیب کا علم محترم نہیں رکھتے، آپ غیب کا علم نہیں رکھتے کہ آپ کہیں کہ جو آپ کے دل میں آپ نے تو میرے دل کے حالات جان لیے ہیں۔ اللہ کے بندوں کیسی باتیں کرتے ہیں، میری بات تو سنیں آپ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 20 منٹ تقریر کی ہے اس کا میں خلاصہ بھائی 20 منٹ کے اندر 15 منٹ آپ کی بھی تقریر ہے نا، 20 منٹ کے اندر کو 12-14 منٹ تو آپ کی بھی تقریر ہوگی نا۔ چلو آپ پوری تقریر 15 منٹ اور لگا لیں۔ میں نے تقریر نہیں کی، میں نے کوئی تقریر نہیں کی۔ محترم آپ کہہ رہے تھے، محترم میری بات تو سنیں، ہلو لو جی یہ کیا طریقہ کار ہے یار، موڈ پہ لگا دیا۔ ہلو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی حضرت، آپ کہہ رہے تھے کہ خضر ایاز صاحب کے سامنے 1 to 1 میں رات 12-1 بجے تک بیٹھے رہا، اور میرے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ 20 منٹ بھی نہیں تک سکے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ خضر ایاز صاحب کہتے ہیں مجھے قائل نہیں کر سکے، میرا موقف تو سنیں، موڈ پہ تو ہٹائیں۔ ہلو
موڈ سے تو ہٹائیں محترم. لو جی محترم موڈ سے تو ہٹائیں موبائل کو. یہ کوئی طریقہ کار ہے یار. پھر اس کا مطلب ہے وہ منظور مینگل صاحب والی بات جو ہے نا وہ سچی ہے. اللہ کے بندوں موڈ سے تو ہٹا دیں. لو جی ابھی آپ حدیث کی بات کر رہے تھے. حدیث میں نے تو ابھی پوچھنا تھا کہ حدیث پہ آپ کا یقین کتنا ہے. وہ یقین آپ سے پوچھنا تھا. آپ تو موڈ پہ لگا کے بیٹھ گئے. ابھی تو بات کلیئر ہونی تھی اللہ کے بندے. چلو جی آپ موڈ سے نہیں ہٹاتے تو ٹھیک ہے پھر اب کیا کر سکتے ہیں جی.